बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को सरदार हमजा मान का सलाम पहुँचे। मौजूद नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के DGISPR ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में एक इंतहाई अहम और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान की वॉर अगेंस्ट टेरर को एक नए दौर में दाखिल कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो तब्दील हो चुकी है। अफ़गानिस्तान में होने वाली एयर स्ट्राइक के बाद इस इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो की टेक अवेज़ हैं और इसमें जो इंतहाई अहम बातें की गई हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अब यूँ लग रहा है कि खुली जंग छिड़ चुकी है। क्योंकि एक जानिब तो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी भारत में हैं और भारत में आज अफ़गानिस्तान की हुकूमत को जो है ना तस्लीम करने के हवाले से पहला कदम उठाया है भारत ने। ये जो रा और अफ़गान तालिबान नक्सस है, गठजोड़ है, पाकिस्तान इसको लेकर बहुत कंसर्न्ड है। यानी भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है एक नई जंग छेड़ना चाहता है। लेकिन तशवीशनाक ख़बर यह है कि पाकिस्तान की अफ़वाज में मज़ीद शहादतों की इतलात भी हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही एक ख़बर आई है अफ़गानिस्तान से जवाबी हमले की। 11 मज़ीद शहादतें और इंतहाई तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी हैं। लेकिन उससे पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट मैं बजाते खुद एक एक करके पढ़ता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वैसे आम तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो DGISPR रावलपिंडी में होती हैं, लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है DGISPR ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में की है। इसकी अहमियत ये है कि जो क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी हो रही है अफ़गानिस्तान वाली साइड से, उससे जो सबसे ज़्यादा सूबा इफ़ेक्ट हो रहा है वो हमारा खैबर पख्तूनख्वा है। इसमें DGISPR ने स्ट्राइक्स के हवाले से जब उनसे सवाल पूछा गया तो DGISPR ने ना तो कंफर्म किया इन स्ट्राइक्स को, ना ही डिनाई किया। यानी गुज़िश्ता रात जो काबुल में मुबैना तौर पर पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की गई, जो फाइटर जेट्स गए वहाँ पर कार्रवाई डाली काबुल में 2 जगहों पर, उसके बाद पक्तिका सूबा और उसके बाद होस्ट और चिलास का इलाका। अब इस वक्त नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि DGISPR ने इसके ऊपर जवाब क्या दिया। ये जवाब बड़ा अहम है। इसमें ना तो उन्होंने कबूल की इसकी ज़िम्मेदारी और ना ही इस पर ये कहा कि जी ये हमने नहीं किया। और DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान की अवाम इनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात हैं वो किए जाते रहेंगे और कर रहे हैं। उनका जी हम DGISPR ने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन हमारा उनसे एक मुतालबा है कि अफ़गानिस्तान को जो है आप दहशतगर्दों की आमाज का ना बनने दें। हमारे वज़रा भी वहाँ गए और उन्हें बताया कि कई दहशतगर्दों के सुलतकार वहाँ पर मौजूद हैं, ये एविडेंस हैं। अब भी आप अगर कार्रवाई ना करें तो फिर सवाल तो उठेगा। तो भारत ने जो है ना, और DGISPR ने बताया कि भारत ने पहले भी अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की हैं और ये केस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके शाहिद भी मौजूद हैं। और गुज़िश्ता रात काबुल में धमाकों से मुतल्लिक सवाल पर तर्जमान पाक फ़ौज ने कहा कि पाकिस्तान के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ज़रूरी इक़दामात किए जाने चाहिए वो किए जाते रहेंगे। और इस सब के अंदर एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अफ़गानिस्तान की जो है वो ज़िम्मेदारी नहीं है और वो किसी दूसरे मुल्क की ज़िम्मेदारी नहीं है, वो किसी पाकिस्तान के दोस्त मुल्क की भी ज़िम्मेदारी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की स्टेट और फ़ौज की ज़िम्मेदारी है। इससे ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हो नहीं सकती थी। डिनाई और एक्सेप्ट किए बग़ैर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बहुत ज़्यादा क्लियर और वाज़े कर दिया। फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक और अहम बात ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है इसके पीछे सियासी और मुजरमाना जो गठजोड़ है वो है,
اور ٹیرر پولیٹیکل کرائم نیکسس ہے، سمگلنگ مافیا جو ہے ان کا وہ بھی اس میں شامل ہے. پھر خیبر پختونخوا میں ہونے والے آپریشن کے حوالے سے DGISPR نے بریف کیا اور باقی تمام تر چیزیں. اور یہ خیبر پختونخوا میں کھڑے ہو کر باتیں کرنا میرے خیال میں اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن میں اس سے بھی زیادہ جو اہم چیز ہے اس پر آتا ہوں. آپ کو ناظرین کرام پتہ ہے کہ کرم کے اندر اورکزئی جو سائٹ ہے وہاں پر ایک افسوسناک حملہ ہوا جس میں ایک لیفٹننٹ کرنل، ایک میجر سمیت 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد DI خان میں ایک میجر شہید ہوئے اور وہ جو میجر ہیں انہوں نے 7 خارجیوں کو واصلے جہنم کیا تنہ تنہا، اور اس کے بعد وہ شہید ہوئے. اور میں آپ کو پہلے بھی یہ تفصیلات دے چکا ہوں کہ ایک IVU کیا گیا ہے اور جو ہمارے جوانوں کو جو شہید کیا گیا، افسران کو شہید کیا گیا، تو ان کا بدلہ پاکستان کے طول و عرض کے اندر، تو جو KP کے اندر جو قبائلی اضلاع ہیں وہاں پر تو ان دہشت گردوں کو IVUs کے ذریعے ہنٹ کیا جا رہا ہے. 20 دہشت گرد جو ہیں وہ ٹھوکے گئے ہیں، جہنم واصل کیے گئے ہیں، جو پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر افغانی اور بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کرنے والے افغان نیشنل ہیں. ان کو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، پاکستان کی افواج ہیں، ان کی طرف سے ٹھوکا گیا ہے، ان کو جہنم واصل کیا گیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، جو ہمارا اندازہ ہے، جو ہماری جو سورسز سے گفتگو ہوئی ہے، اس میں بھی ایک چیز ہمیں سمجھ آئی ہے کہ اس کا ایک شارٹ ٹرم افیکٹ تو یہ ہے کہ TTP اور یہ جو خارجی ہیں یہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں انوالو ہیں، یہ مزید کارروائیاں بڑھائیں گے. اور جو افغانستان میں ان کی حکومت ہے وہ تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان دہشت گردوں کو. کتنی بار ہماری فوج نے پکڑا ہے کہ وہ جی یہ اس طرف سے آتے ہیں اور یہاں سے یہ تو خود انٹر کرواتے ہیں افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے. اب ایک چیز یاد رکھیے گا، وہ یہی کریں گے، وہ اس کو مزید بڑھاوا دینے کی کوشش کریں گے. اس سائڈ سے TTP کو پہلے بھی کلین چیٹ ملتی تھی، اب تو را کا گٹھ جوڑ بھی ہے. امیر خان متقی جو انڈیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو افغانستان کی انٹیلیجنس ہے اس کے اہلکار، سفارتکار، ڈپلومیٹس بن کے گئے ہیں، اور اس دورے کو 6 روز پر انہوں نے رکھا ہے. کافی لمبا دورہ ہے، اور انڈیا ایمبیسی بنا رہا ہے، کابل میں انٹری دے رہا ہے. انڈیا کی پہلے بھی فل فلیج انٹری تھی، لیکن اب تو باقاعدہ طور پہ کھل کے، وہ کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے، تو اب تو کھل کے یہ جو ہے فل فلیج طریقے سے طالبان کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اب ایک نیا نارمل پاکستان میں وار آن ٹیرر، جو پاکستان کی جنگ ہے، جو پاکستان کی وار آن ٹیرر ہے، اس کو بیسیکلی پاکستان نے ایک نیو نارمل کو لانچ کیا ہے. نیو نارمل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ہماری سرزمین کے خلاف ایکشن ہوں گے ہم ان کو رگڑ کے رکھ دیں گے، تن کے رکھ دیں گے، اور ہم پھر کارروائی کریں گے. اب جتنی یہ کارروائیاں کرتے ہیں، کیا یہ بڑھائیں گے تو کیا یہ سٹرائکس رک جائیں گی؟ یہ سٹرائکس بڑھیں گی اور پہلے سے زیادہ شدت اختیار کریں گی، اور پیچھے تک جا کے ان کے افغانستان میں جو ہے جواب دیا جائے گا. اور چونکہ انڈیا بھی اس میں انوالو ہے، تو DGISPR اس سے پہلی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ انڈیا کے جو دور دراز کے علاقے ہیں وہ ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. اور سٹرائکس جو ہیں، اور وہ آپ دیکھ لیں گے، ابھی تک سٹرائک جو ہیں ان کو یہ کافی جو ہے ٹارگٹ پہ جا کے لگی ہیں. اور پاکستان کے ساتھ بہت سارے اور بھی ممالک اس میں شامل ہیں، آن بورڈ ہیں. اور تیرا ویلی جو ہے پاکستان میں، اس میں پورا کرائم نیکسس ہے، وہاں پر سمگلنگ کا، ڈرگز کا اور اسٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پر پشت پناہی بڑے لیول پر ہوتی ہے. تیرا پر ایک الگ سے ولاگ کیا جا سکتا ہے. لیکن افسوسناک خبر یہ ہے کہ ایک اٹیک کیا گیا ہے TTP کی طرف سے حیدر کنڈاؤ ملٹری پوسٹ پر، اور یہ تیرا ویلی کے اندر اٹیک کیا گیا ہے. اور یہ اس میں جو انیشیل ابتدائی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ 11 جوان جو ہیں پاکستان کی بہادر افواج کے، ان کو شہید کیا گیا ہے اس بزدلانہ حملے میں. اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مڈ نائٹ میں جو اتحاد مجاہدین پاکستان، یہ بیسیکلی TTP کی ایک شاخ ہے، یہ اسی کا ایک دوسرا رخ ہے. اس نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے. اس سب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارے پاس معلومات ہیں وہ یہ ہے
کہ میدانی ایریا ہے تیرا ویلی کا، اس میں حیدر کنڈاؤ پوسٹ ہے اس ایریا میں، اس میں بیسیکلی یہ ایک ایکشن ہوا اور 11 جوان جو ہیں وہ لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اور اس وقت ان دہشت گردوں کو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کا ایریل اسالٹ آپریشن شروع ہو گیا ہے اور سیورل گن شپ ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ پاکستان کی آرمی ایویشن کے اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں. SSG کمانڈوز جو ہیں دے آر آن دیئر وے. یہ آپریشن اس وقت جاری ہے اور جہاں سے جن پہاڑوں سے یہ دہشت گرد آئے تھے، یہ خارجی آئے تھے افغانستان والی سائڈ سے، بھارت کے حمایت یافتہ ہیں. ویسے تو ہم نے افغانستان میں بھی رندہ پھیر دیا ہے، لیکن جس طرف یہ وادی تیرا میں موجود تھے گن شپ ہیلی کاپٹرز، پاکستان آرمی کے ڈرونز اور پاکستان آرمی کے SSG کمانڈوز جو ہیں وہ ان کو ہنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. ان بزدلوں کو ٹھوکا جائے گا. دے ول بی اسموک ڈاؤن. اور تمام دہشت گرد جو ہیں جب تک ان کو یہاں سے مٹایا نہیں جاتا، جیسے پہلے 30 ٹھوکے گئے، اس طرح سے ان کو یہاں پر جب تک مارا نہیں جاتا یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی. اس کی اہمیت سے بھی زیادہ اس کی خبر کس وقت آ رہی ہے، DG ISPR کی پریس کانفرنس کے دوران یہ خبر آ رہی ہے، تو اس وقت اس لیے بھی اس کی جو اہمیت ہے وہ اس کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. اب تک اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، اپنے قرب و جوار میں غربا کا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.